الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد اور سرور کائنات علیہ السلام کے درود و سلام کے بعد میں سب سے پہلے آج کی دفاع صحابہ کی تقریب کے جو انتظام کرنے والے ہمارے احباب جماعت اور ہمارے ورکر اور کارکن ٹیکسلے کے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے احباب اور دوسرے دیگر جتنے لوگ اس دفاع صحابہ کی تقریب میں تشریف لائے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے سچے دین کے سچے سپاہیوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ایک اللہ سے اور رسول سے سند حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان سب پر رحمت فرمائے، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی۔ حضرات، دفاع صحابہ کے حوالے سے مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب سے آپ گفتگو سن رہے تھے، ان نے اسمبلی کے حوالے سے، سینٹ کے حوالے سے آپ کو مکمل وہ ہسٹری بیان کر دی ہے۔ میں آپ کے سامنے، عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے، خاص و عام کے سامنے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں
مجلس میں یا اس مجلس کے علاوہ کل دنیا میں سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ کون سا آبجیکشن ہے، وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے صحابہ کرام پر کہ جس وجہ سے اس بل پر ایک طبقے نے شور کیا اور صدر پاکستان ابھی تک اس کو آگے رکھ کر سوچ رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا آبجیکشن ہے، وہ کون سا جرم ہے، وہ بتائے نا ہمیں کہ ہمیں پتا چلے، کہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ یہ صحابہ کرام میں نقص تھا اور یہ آبجیکشن ہے، اس وجہ سے یہ طبقہ شور کر رہا ہے کہ یہ بل پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور صدر پاکستان جو ابھی ایک چھوٹی سی پنجابی دی پوچھا نہ دے رہے، جو تحریک ظلم کی ابھی پاکستان میں موجود ہے، وہ سامنے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو جب اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، اور تم خود بھی پڑھے لکھے ہو صدر پاکستان، تم احادیث سے واقف ہو، قرآن سے واقف ہو، تم اس دباؤ میں آنے کی کیا ضرورت ہے، سوچنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں فکر مندی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اس پر فوراً سائن کریں؟ کیونکہ جن کو سند اللہ نے ان کے کریکٹر کی اور کردار کی اور جنت کی اللہ نے دے دی ہے، اس کے بعد کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کون سا جرم ہے؟ کوئی جرم نہیں تھا ان کا۔ جاؤ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سب کہو رضی اللہ، ادنا سا خادم ہوں اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا، کہ جاؤ ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت بلال تک کوئی ماں کا لال ایک ثابت کر دے کہ کسی صحابی نے امام کائنات کی نافرمانی کی، اور آمنہ کے لال اور پیکر حسن و جمال جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرڈر کیا ہو، ایک حکم کیا ہو، پھر اس پر صحابہ فدا نہ ہو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جتنی بھی کوئی اتباع کرے، اس کائنات میں جتنی بھی کوئی تابعداری کرے، لیکن صحابہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ اس کائنات میں جتنے بھی ان سے کوئی محبت کرے، لیکن اتنی محبت ماں نے کوئی بیٹا نہیں پیدا کیا جو صحابہ سے بڑھ کر محبت کر سکے۔ تابعداری کا یہ عالم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فیصلہ دیتے ہیں کہ دادی کا حصہ وراثت میں نہیں ہے، لیکن ایک صحابی اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو بکر سب کہا رضی اللہ، تیرا فیصلہ یہ رسول اللہ کے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دادی کو وراثت میں حصہ دیا ہے، جب دیا تھا میں پاس بیٹھا تھا، ابو بکر نے کہا
دیے ہوئے فیصلے کو وڈرا کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سا جرم ہے اس کائنات میں؟ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جناب جو نبی کی اتباع کے برعکس چلتا ہے، وہ میں ہوں جو آپ ہو، دنیا کی کوئی جماعت اور کوئی فرقہ ہو جو پیغمبر کی اتباع، پیغمبر کے حکم کے خلاف چلتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا گستاخ وہ ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ میں آج تک کسی نے یہ ثابت نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کرتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر قتل ہو جائے اور اس کے ورثاء اگر دیت لے لے اور اس میں سے عورت کو حصہ نہیں ملے گا، وہ سارا سسرال کو جائے گا اس دیت میں سے، تو ایک صحابی اٹھے، وہ مینار میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا امیر المومنین، اشرف صحابی کی عورت آئی تھی جس کے شوہر کو غلاموں نے قتل کیا، پھر اس کی دیت طے ہوئی اور اس کی دیت سے حصہ اس کی عورت کو دلایا تھا۔ سیدنا عمر فاروق نے برسر منبر، برسر مجلس یہ کہا کہ عمر نے اپنی بات کو چھوڑا ہے اور امام کائنات کی بات کو نافذ کر دیا۔ یہ تھے وہ ابو بکر حضرت عمر فاروق۔ آئیے حضرت عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ جہاں چاہے عدت گزارے، اس کی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ اور ابو سعید خدری کی بہن آتی ہے اس بات کو سوچ کر، اور حضرت فریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہے عثمان تیرا فیصلہ نبی پاک کی حدیث کے خلاف ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب میرا شوہر فوت ہوا تھا تو میں نے پوچھا تھا تو مجھے رسول اللہ نے کہا تھا جس گھر میں شوہر چھوڑ کر فوت ہوا ہے وہاں عدت گزارنی ہے۔ تو حضرت عثمان نے اعلان کیا، لوگوں سن لو، میں نے اپنی بات پر رد کیا ہے، امام کائنات کی بات کا اعلان کرتا۔ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے اپنا دین بدلا، دین کو تبدیل کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو گرفتار کیا۔ جب گرفتار کر کے صحابہ لائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ان مرتدوں کو جلا دو۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا علی یہ فیصلہ تیرا حدیث کے نبی رحمت کی سنت اور اتباع کے خلاف جا رہا ہے۔ رسول کریم نے کہا تھا کہ جو اسلام میں مرتد ہوتا ہے اس کی سزا قتل ہے۔ یہ آگ کی سزا دینا انسان کو انسان نہیں دے سکتا، یہ سزا صرف اللہ ہی دے سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لوگوں میں نے اپنی بات کو رد کیا، رسول کریم کی بات کو نافذ کر دیا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جناب یہ چاروں
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر دنیا میں کسی کو شوق پیدا ہو، اگر دنیا میں کوئی اسلام سے متاثر ہوتا ہے، اگر دنیا میں کسی فائدار خطیب سے متاثر ہوتا ہے، وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، لیکن ایمان اس کا قبول ہوگا جس کا ایمان صحابہ کی مثل ہوگا۔ بقایا ایمان ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کے ایمان کا جو اندرونی حصہ ہے، اس کے ایمان کا ایک اندرونی حصہ ہے، وہ پر ہونا چاہیے، جیسے ابو بکر کے اخلاص سے پڑھتا، جیسے عمر فاروق کے خلاف اخلاص سے پڑھتا، حضرت عثمان کے اخلاص سے پڑھتا، حضرت علی کے اخلاص سے پڑھتا، 1400 صحابہ کے اخلاص سے پڑھتا، جیسے امہات المومنین کی تباہ اور اخلاص سے پڑھتا۔ اگر وہ ایمان اخلاص سے خالی ہے، صحابہ کی مثل نہیں ہے، تو وہ ایمان بھی اس کا پیتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وہ تو صرف اتنی بات ہے کہ میں مانتا ہوں یہ میرے ابو ہیں، وہ تو صرف اس اقرار کا نام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے باپ ہیں، وہ تو صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ اخلاص اس چیز کا نام ہے کہ جو کہا جائے پوری زندگی کے ہر شعبے میں اسی نقشے کے مطابق چلا جائے، اسی نقشے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ حضرات، اسی لیے صحابہ کرام کو جو اللہ نے رضا کی سند دی ہے، جو جنت کا ٹکٹ دیا ہے، وہ صرف اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے، صحابہ کرام نے میرے نبی کی اتباع کرنے کا حق ادا کر دیا، شان قربان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ انہوں نے اگر جنگ کا موقع آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں، ایک صحابیہ ہے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، تم صحابہ کرام کی بات کرتے ہو، تم ایک صحابیہ کی بات سن لیں۔ میں لمبے واقعہ کی طرف نہیں جاتا، خبر ملتی ہے احد میں جناب شہید ہوئے ہیں، وہ ننگے پاؤں دوڑتی ہے اور گرمی کا موسم ہے، احد کی طرف جا رہی ہے، پہلی چیک پوسٹ پہ آتی ہے، فوج روکتی ہے، اما کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ رسول کریم شہید ہو گئے۔ کہا نہیں نہیں، تیرے چاروں رشتے شہید ہو گئے ہیں، رسول کریم حیات ہے۔ پھر آگے چلتی ہے، تم صحابہ کی بات کرتے ہو، میں صحابی کی بیگم کی بات کرتا ہوں۔ آگے پھر روکا جاتا ہے، اماں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کائنات کے امام شہید ہوئے ہیں۔ کہا نہیں، تمہارے چاروں رشتے شہید ہوئے ہیں، وہ حیات ہے۔ پھر احد کے میدان میں آتی ہے، پھر یہی سوال ہوتا ہے، پھر یہی سوال اٹھتا ہے، تو وہ کہتی ہے صرف ایک نظر میرے محبوب کے چہرے پہ ڈالنے کی اجازت دے دو، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ لاشوں کو نہیں دیکھا، بیٹے کی لاش کو تلاش نہیں کیا، شوہر کی لاش کو تلاش نہیں کیا، اپنے بھائی کی لاش
ہے یہ ہے کہ تیرے نبی تیرے مرشد تو زرقانی نے لکھا ہے، زرقانی نے لکھا۔ جب اس نے ایسے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو اس عورت نے کہا کل مصیبت بارک جلالو، تیرے دیکھنے کے بعد ہر مصیبت ہی بھول گئی ہے، تم کس کی بات کرتے ہو؟ اگر تم نے اس دل پر شور و خل کیا جیسے تم کر رہے ہو اور اٹھے سیدھے سوال اور اٹھی سیدھی طویلات کہ یہ اس لیے بالباس ہو رہا ہے جو اہل بیت نہیں تھے ان کو اہل بیت میں شامل کریں گے، جو صحابی نہیں تھے انہیں وہ صحابہ میں شامل کریں گے۔ لوگوں ہم کون ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ جس کو اللہ صحابی نہ کہے رسول نہ کہے ہم اس کو صحابہ میں شامل کریں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے جس کو اہل بیت نص قطعی نہ کہے، حدیث کی توصیح نہ کہے، ہم اس کو اہل بیت کہیں؟ یاد رکھنا جو میاں صحابی بننے کا رسول کریم نے اعلان کر دیا ہے وہ صحابی بن کر رہیں گے، جن کو اہل بیت قرآن نے قرار دیا ہے وہ اہل بیت بن کر رہیں گے، وہ اہل بیت بن کر رہیں گے۔ تبھی تو رسول کریم نے کہا تھا لوگوں میں تمہیں ایک ہی بات بتا دیتا ہوں، رسول کریم نے کہا تھا کہ قیامت تک سخی آئے، اصحاب خیر آئے، وہ بہت بہار اس کے برابر بھی خیرات کر دیں، قیامت تک صحاب خیر بہت بہار کے برابر اگر خیرات کر دیں، میرے صحابی کے ایک آدھا کلو کا برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث تو یہ ہے لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہیں نکالنا، اور ایک یہ بھی ہے اللہ 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 فی اصحابی، نبی رحمت نے 3 مرتبہ کہا لوگوں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرنا، رب ذوالجلال رب کبریاء سے ڈرنا۔ میرے صحابہ کے بارے میں کہیں تم میرے صحابہ کی گالی نکال کر توہین کر کے کہیں پکا پکا جہنم میں نہ چلے جانا۔ حضرات اگر ہم صحابہ کی عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی انصاف پر شک کرتے ہیں تو پھر ہم نبی رحمت کی نبوت پر بھی شک کرتے ہیں، پھر ہم نبی کی رسالت پر بھی شک کرتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کی عدالت کے منکر ہیں پھر ہم اللہ کے پورے دین کے منکر ہیں، پھر نبی رحمت کی پوری سنت کے منکر ہیں۔ کیونکہ کس نے بتایا تھا، کس نے بتایا تھا، کس نے کہا تھا کہ یہ مکہ ہے، کس نے کہا تھا یہ مدینہ المنورہ ہے، وہ لوگوں کس نے بتایا تھا یہ آسمان سے اللہ ہے، یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ میرے والدین ہیں، یہ کس نے بتایا تھا تیری جائیداد کی تقسیم کار کا طریقہ یہ ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ
طریقہ یہ ہے، میں یہ پوچھتا ہوں وہ کون سی ٹیم تھی، وہ کون سا فرق تھا جس نے یہ گاہی کی؟ یہ گاہی اللہ نے جبریل کو کی، جبریل امین نے نبی رحمت کو کی، نبی رحمت نے ابو بکر اور صحابہ کو کی۔ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم تہذیب یافتہ ہیں، ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موجودہ وزیر اعظم، موجودہ جو مشینری ہے اس وقت ملک پاکستان کو چلانے والی، جو ہمارے انتہائی حساس ادارے ہیں، جو ہمارے انتہائی قابل احترام ادارے ہیں، جو ملک کی خوبصورتی ہے، قابل اعتماد ادارے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اگر اس ملک کو فتنے سے بچانا چاہتے ہو، تم اگر قوم کو قتل و غارت سے بچانا چاہتے ہو، تم اگر اس ملک کو ہر فساد سے بچانا چاہتے ہو، تو میں تمام موجودہ حکومتی مشینری اور تمام اداروں کو آگاہ کرتا ہوں، پھر اس بل کو ہر صورت پہ صدر کو سائن کرنے چاہیے، اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ تم نے یہ غلطی کر دی، یا اغیاروں نے کروا دی، یا یہودیت نے کروا دی، یا عیسائیت نے کروا دی، جو کائنات کے کنڈے اور لٹیرے غیر مسلم ہیں انہوں نے یہ غلطی کروا دی۔ یاد رکھنا، ملک میں کبھی امن نہیں پیدا ہو سکتا، گلی گلی میں فساد پیدا ہوگا۔ امن اسی صورت میں ہے کہ صحابہ کے دل کو مکمل اور کمپلیٹ کیا جائے۔ میں ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم، جو ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ ہیں، سینیٹر ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے ان کی سینٹ میں اسمبلی میں معاونت کی، ان کی بھی عظمت کو سلام کرتا ہوں، جنہوں نے اسمبلی میں صحابہ کا بل پاس کرتے ہوئے ہاتھ کھڑے کیے تھے، ان کے ہاتھوں کے لیے جہنم کی آزادی سے دعا کرتا ہوں، جنہوں نے سینٹ میں صحابہ کے بل کے لیے ہاتھ کھڑے کیے تھے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اور ہم قائد ملت سلفیہ جناب علامہ پروفیسر صادق میر کی بصیرت کو سلام کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ناظم اعلیٰ کو اچھے طریقے سے بصیرت سے بریف کیا، اور آج الحمدللہ یہ 95% یہ صحابہ کا بل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن میری آخری گزارش ہے صدر پاکستان سے، اگر کوئی سی آئی ڈی انٹیلیجنس والا کوئی میرا بھائی ہے تو لکھے کہ صدر پاکستان تمہارے تھوڑے دن ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی کے بقایا ایام روشن ہو جائیں، مرنے کے بعد تیری قبر روشن ہو جائے، تیرا حشر روشن ہو جائے، ہر مسلک کو پاس کر کے صحابہ کے دل پہ سائن کر دیں، اور انشاءاللہ تو دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں عزت پائے گا۔ اگر تو اس میں کوتاہی کر دی، اگر تو نے کوتاہی کر دی تو ملک پاکستان کو تو ہی ہوگا جس نے فتنہ فساد میں دھکیل دیا۔
تحصیل ٹیکسلا کی جماعتوں کی ریکارڈنگز اور ان کی دیگر امور کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل AYF ٹیکسلا کو سبسکرائب کریں۔